الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، ہم نے اس سے پہلے بھی درسگاہ کے متعلق کہا تھا کہ پہلے تو ہم آپ لوگ کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں، کیونکہ یہاں کوئی بھی سفیر جو ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. ہر کسی کو کچھ نہ کچھ چندہ ہو گیا، 1200 1500 1000 2000 3000، تو تقریباً سبھی لوگوں تک کچھ نہ کچھ پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور پھر آپ لوگوں کے مطلب جو مہربانی سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے مال میں برکت عطا فرمائے. لیکن ہم نے پچھلی بار بھی اپنے درجہ کے لیے جو اس مسجد میں چلتا ہے، تقریباً 80 سے 100 لڑکے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں اور 5 اساتذہ بھی ہیں. تو یہاں پر بہت سارے باقی اخراجات بھی ہوتے ہیں جو کہ خود سے درسگاہ جو ہے وہ بھر نہیں سکتا ہے. اسی لیے گزارش ہے کہ اس کا خاص خیال رکھیں. اگر اس کے علاوہ بعد میں بھی کوئی اس درسگاہ کو جو ہے صدقہ دینا چاہے، وہ انتظامیہ سے رابطہ کر سکتا ہے اور دے سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر. سلسلہ قصص القرآن کی آج مجلس نمبر 20 ہے. اس سے پہلے 19 مجلسیں ہو چکی ہے. پچھلے 3-4 مجالس سے ہم دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور کل جو بات ہوئی تھی وہ حضرت ہارون علیہ السلام اور یوشع بن نون کے متعلق ہوئی تھی. کیونکہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل اور موسیٰ کا ذکر باقی انبیاء کے اور باقی قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور بنی اسرائیل کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ان واقعات میں بہت ساری نصیحتیں رکھی جو اگر ہم بیان کرنا چاہیں صرف فوائد اور عبرتیں ہی کیا ہیں تو اس میں بھی مہینوں لگ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر زیادہ فوائد کا ذکر کرنا مقصد نہیں ہے، بس اشارہ دینا ہے. اور اس کے بعد جب ہم میں سے کسی کو توفیق ہو وہ گھر میں بھی ان نصیحت اور قصوں کو پڑھنے کی کوشش کرے گا. کل کے مجلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کی جو ہے بار بار موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا اور ان کو ایذا دینا، ان کے طرح طرح کے سوالات کرنا، ان کا ذہنی ایسا بن چکا تھا کہ ان کا وہ جلدی سے جو ہے دل پگھلتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان فرمایا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك كالحجارة، ان کے دل پھر پتھروں کی طرح ہو گئے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی کبھار پتھروں سے بھی نہریں پھوٹ جاتی ہیں، لیکن ان کے دل پگھلے نہیں بنی اسرائیل کے. اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آتا ہے بنی اسرائیل اور ان کی گائے کا. اللہ تعالیٰ نے اسی نام پر سورۃ البقرہ سورہ کو بھی نام دے دیا، سورۃ البقرہ، گائے کا سورہ. واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 گروہ جو تھے، ان میں 2 قبیلے تھے، تو بیچ میں ان کو ایک دیوار تھی. پھر وہ جب شام ہوتی تو دروازہ بند کر دیتے اور صبح کو دروازہ کھولتے. ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے قبیلے میں آنا جانا ہوتا ہے. لیکن ایک دن کیا دیکھتے ہیں، جب وہ صبح کو اٹھتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں تو دروازے کے سامنے ایک شخص قتل کیا ہوا ہے، اور اس ایک بزرگ شخص قتل کیا ہوا ہے. اسی کے سامنے ایک جوان بیٹھا اور رو رہا ہے. تو بنی اسرائیل پریشان ہو گئی. جب ڈیلی انہوں نے یہ دیکھا اس آدمی کو قتل کے متعلق، ان میں جھگڑا ہو گیا. پھر ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگ گئے کہ کس نے کیا، وہ کہہ رہے تھے ان کو، یہ کہہ رہے تھے ان کو. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ شکایت کی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ حالات جو خراب ہوتی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کچھ تو حل بتائیے تاکہ ان کو اس قتل کا معلوم پڑے قتل کس نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں. یہاں پر ایک نقطہ اور آواز ذکر کرتے گائے ہی کیوں، اور کوئی اور طریقہ بھی تو ہو سکتا تھا. وہ اس لیے بھی کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھا بنی اسرائیل کے دل میں گائے اور بچڑے کی محبت بچ چکی تھی. یہاں تک کہ جب لاسٹ ٹائم انہوں نے بچڑے کو ہی معبود بنا لیا تھا، تب سے ان کے دل میں ایک احترام تھا کہ یہ بھی ہمارا معبود ہے، اس میں بھی کچھ طاقت ہے. یہاں تک کہ جب گائے ذبح کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لوگوں سے کہو گائے ذبح کرو. لوگوں نے کہا یہ کیا عجیب بات ہے، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں قتل کے بارے میں بتاؤ، آپ کہہ رہے گائے ذبح کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، سچ ہے. تو آج اس میں اگر وہ لوگ گائے لے لیتے، کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے تو کام ہو جاتا. لیکن ان لوگوں کی عادت نہیں تھی، ان لوگوں کی عادت ہی تھی سوال کرنا.
وہ جھٹ سے سوال کرنے لگے یا موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرے کیسی گائے ہونی چاہیے, وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا گائے ایسی ہونی چاہیے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ. گائے ایسی ہونی چاہیے جو کہ درمیانی رنگ کی ہو, زرد رنگ کی ہو, نہ تو زیادہ سفید نہ زیادہ کالی نہ زیادہ وائٹ, یہاں تک کہ ان کو مشکل ہو گیا ڈھونڈنا. لیکن اب کوئی بھی گائے لے لیتے اس کلر کی چلتا. انہوں نے اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اس سے بتائیے کہ ہمیں کیسی گائے ہونی چاہیے. کیا وہ گائے کبھی کبھار ہل چلانے کے کام آئی ہو, کیا وہ حاملہ ہو نہیں ہو. جب انہوں نے سوالات پہ سوالات کی پھر ان کو وہ گائے ڈھونڈنا مشکل ہو گیا. اتنا انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق کی کہ تھک گئی, کہیں گائے ہی نہیں ملی. آخرکار ان کو ایک نوجوان کے پاس وہ گائے ملی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کلر کی اس کوالٹی والے گائے عطا کی تھی, لیکن وہ جوان ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو گیا. پھر انہوں نے موسیٰ سے بھی شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام گئے, ان سے کہا کہ آپ جاؤ گائے کے وزن کا ان کو سونا یا چاندی دے دو, پھر ان سے گائے لے لو. تو انہوں نے آخرکار گائے ان کو دے دی. تو ان لوگوں نے گائے ذبح کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو. پھر اس کے بعد گائے کے گوشت کا کوئی بھی حصہ جو ہے مردے پر مارو, مردہ اٹھ کھڑا ہوگا اور خود ہی بتائے گا میرا قاتل کون. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. تو وہ مردہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرا قاتل وہی ہے جو میرے سامنے صبح صبح رو رہا تھا. اور وہ کون تھا؟ وہ اس مردے کا بھائی کا لڑکا تھا جو کہ وراثت ہڑپنے کے لیے اس کو جلدی قتل کیا تھا کیونکہ وہ مرنے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بہت ساری نصیحتیں رکھی تھی. لیکن اس گائے کے واقعے سے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ بچڑا اور گائے تمہارا معبود نہیں ہو سکتے, کیونکہ دیکھو اب ہو سکتا ہے وہ لوگ یہ سوچتے گائے میں اثر ہے, گائے کی وجہ سے مردہ زندہ ہو گیا, اس کا مطلب گائے بھی خدا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا گائے کی وجہ سے جو اثر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب اگر گائے میں کوئی طاقت ہوتی گائے دوبارہ زندہ کھڑی ہو جاتی, لیکن وہ تو کٹی پڑی ہے راستے میں زمین پر. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا کہ بچڑا جو ہے معبود نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ ایک اور شخص کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون, حامان اور قارون کی طرف. تو قارون بھی ایک شخص تھا جو موسیٰ جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھا, لیکن فرعون کا ایک خاص بندہ تھا. ایک طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ سے جو لوگ ظلم کرتے ہیں جس قوم پر کسی مذہب پر, پھر اسی مذہب کی اسی قوم کی کسی آدمی کو لے جاتے, ان کو بڑی بڑی پوسٹیں دیتے ہیں اور ان کو لگاتے ہیں وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کیا کرتا ہے, لوگوں کو پکڑوانے کے لیے یا زیادتی کرنے کے لیے. تو قارون بھی ایک شخص تھا جو کہ یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور فرعون کا ایک خاص بندہ تھا. تو وہ طرح طرح کے ظلم ڈھاتا وہ بھی کرتا, لیکن فرعون کے غرق کے بعد کا یہ واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانے اور بڑے بڑے کنوز عطا کیے تھے, یہاں تک کہ بیان فرماتے اللہ تعالیٰ کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے 200 آدمی جو ہے وہ بوجھ اٹھاتے تھے, کنجیاں اٹھاتے تھے, خزانے نہیں خزانوں کی کنجیاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دولت عطا کی تھی, لیکن انہوں نے بہت کوشش کی موسیٰ کو تکلیف دینے کی, اور بنی اسرائیل بھی پھر تکلیف دیتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو کالذین آذوا موسیٰ, جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی. آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہو, خبردار موسیٰ کی ان کی طرح بنو گے جو موسیٰ کو تکلیف دو گے. یا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا لما تؤذوننی, آپ لوگ مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو, وقد تعلمون انی رسول اللہ, آپ تو جانتے ہو میں رسول ہوں. اس کی یہ بھی وجہ بیان کی جاتی کیا تکلیف دیتے تھے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے خطاب کر رہے تھے, تو قارون نے کسی عورت کو پیسے دے کر مال دے کر یہ سمجھائے کہ جانا جب موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہوں گے تو چلا کر کہنا موسیٰ کیا لوگوں کو خطاب کر رہے ہو, آپ نے میرے ساتھ جو ہے غلط تعلقات قائم کیے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا جلدی سے سجدے میں جھک گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس کے بعد اس عورت سے قسم دے کر کہا کہ کیا ایسا ہوا ہے, تو عورت پر جو ہے غشی طاری ہو گئی اور اس نے جھٹ سے کہہ دیا مجھے قارون نے بھیجا تھا. اور بھی وہ طرح طرح کے موسیٰ کو تکلیفیں دیتے, یہاں تک کہ جب ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو بنی اسرائیل نے موسیٰ پر تہمت لگا لی, آپ نے بھائی کو قتل کیا. تو ہر طرح کی کوشش کرتے. قارون بھی ان میں سے ایک تھا جو مال استعمال کرتا موسیٰ اور اس کی قوم کو تکلیف دینے کے لیے. یہاں تک کہ جب وہ ایک دن خزانے کے ساتھ نکلے کنجیوں کو لے کر, تو لوگوں نے کہہ دیا ہائے قارون کو اتنا مال ہے, ہمیں بھی ہوتا, کتنا عیش کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ تعالیٰ نے علم نافع سے نوازا تھا, انہوں نے کہہ دیا خبردار اس مال کا کیا فائدہ جو مال آخرت میں کام نہ آئے.
انسان کو دنیا میں جتنا بھی مال ہو لیکن جس مال سے ایک انسان کو آخرت میں فائدہ نہ ہو اس مال کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں علم وہی ہے جو نفع دے, چاہے شریعت کا علم ہو. اگر شریعت کا علم ایک انسان کو آخرت کا فائدہ دیتا ہے تب جا کر وہ علم نافع ہے, تب جا کر وہ قرآن کی اصطلاح میں عالم ہے. اگر شریعت کا علم جو ایک انسان کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے آخرت میں فائدہ نہیں گا تو وہ عالم شریعت کی اصطلاح میں نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مال جو ہے نا ایک ایسا ذریعہ ہے آخرت میں کامیاب ہونے کا. جیسے شام کو بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی صدقے کا ذکر کیا اکثر موت کے ساتھ جوڑ کر کیا ہے. سورہ منافقین کی آیت پر غور کیجیے, اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا, خرچ کرو, مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, جو ہم نے آپ کو دیا ہے, مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اس سے پہلے کہ کسی کو موت آ جائے. موت اور خرچ, باقی عمل کیوں نہیں. پھر فَيَقُولَ, پھر وہ تمنا کرے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, اگر مجھے اے اللہ تھوڑی سی مہلت دیتا فاصدق, میں صدقہ کرتا واکن من الصالحین, اور میں نیک بن جاتا. وہ صدقے اور آخرت کے بعد ایک انسان تمنا کرے گا صدقے کی, کیونکہ صدقے کا فائدہ ہے کہ دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے. کبھی بھی ایک انسان خرچ کرنے سے غریب نہیں ہوتا. کسی نے نہیں کہا ہوگا آج تک میں نے خرچ کیا تھا تو میں لٹ گیا, میرے پاس کچھ نہیں بچا. اللہ تعالیٰ برکت دیتے, انسان کو معلوم بھی نہیں پڑتا میں نے کتنا خرچ کیا, اور جب خرچ ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے, اور بری موت سے بھی ایک انسان بچتا ہے, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے انسان صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے. اور دوسری چیز آخرت کے لیے جمع ہو جاتا ہے, اس کا مطلب ضائع نہیں ہوا, وہ ہمارے لیے جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خرچانے میں جو ہے خلوص عطا کرے تاکہ آخرت کے دن ہمیں نفع دے اور ان واقعات سے نصیحت اور عبرت لینے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب.